باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں، اور ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ بھائی اساں حضور دی محبت دی گلاں کرنیاں اور بڑیاں ٹھوک بجا کے کرنیاں، اور اسی جس کو سنیاں وہ بھی بڑیاں ٹھوک بجا کے سنیاں یان کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم۔ نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کردیاں، چمک دے محبوب دے غلاماں تے گلاں نہیں چمک دیاں کردیاں۔ سانو اس گل نہ غرض کوئی نہیں کوئی کتھے کی گل کر رہا یا کسی نے کہا کہ کی گل کرنی، سانو اتنا پتا کہ ساڈا بابا سانو دس کے گیا کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، بس ہمیں پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا بات کرنی ہے اور قوم کو کیا بات سنانی ہے، اور ہم نے وہ باتیں نہیں سنانی۔ اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، اور محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری و علم نباتات۔ ہم وہ تو نہیں نا کہ جناب فلسطین کے بچے پانی کے لیے ترس رہے ہوں اور وہاں کی مائیں کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہوں، اور ہم یہاں بیٹھ کر کہیں کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارا چور 50 روپے کے اسٹامپ سے بھاگا ہوا وہ واپس آ گیا ہے۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے اور یہی سنا ہے، اور ہم تاریخ اچھے طریقے سے یہی جانتے ہیں کہ مستند رستے وہی بانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ اور آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ آج پاکستان کے اندر آپ کو جو فلسطین کی بات کرتا ہوا نظر آئے، صرف ایسے جھنڈی پکڑ کے ایسے ایسے نہیں، جو یہ بات کرتا ہوا نظر آئے کہ اوئے تم نے یہ درار ٹینک، یہ خالد ٹینک، یہ غوری، یہ حطف، یہ میزائل، یہ شاہین، یہ 1 2 3 کس دن کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں؟ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ آج فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ان کا منہ سیدھا کرو اسرائیل کی طرف، اور ہمیں بھی بلا لو، اور اگر تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں تو محمد عربی کے شیروں کو بلا لو، اور آ کر یہ کہو کہ خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود۔ لیکن آج تامن اسلامی مردے، یہ ممالک نہیں ہیں، اسلامی مردے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے، اور جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہزاروں بچے، ہزاروں خواتین ہسپتالوں پر جنگی جرائم کرتے ہوئے مسلمانوں کو کاٹ ڈالا ہے، اور جو بزدل کہتے تھے کہ اسلام امن سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، میں نے کہا نکلو باہر اور جا کر امن کو درس دو اسرائیل کو کہ نہیں، یہودیت امن کا درس دیتی ہے۔ ہاں اگر یہودیت بم برسانے کا درس دیتی ہے تو اسلام سر جھکانے کا درس نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ لیکن 3 دہائیوں سے پاکستانی میڈیا اور مغرب ذرا دانشور، صحافت کے علمبردار، اور جناب اپنے آپ کو پروفیسر کہنے والے اور جناب لٹریچر فراہم کرنے والے، وہ صرف اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ جی اسلام اخلاق سے پہلا ہے، تلوار سے نہیں پہلا، اور جو محمد عربی کے تلوار کی بات کرے وہ کہتے تھے یہ دہشت گرد ہے۔ میں نے کہا اگر مسلمان جہاد کی بات کرے تو وہ دہشت گرد ہے، لیکن آج بتاؤ پوری دنیا میں کوئی اسرائیل کو دہشت گرد کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو مظلوم بچوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے۔ لیکن اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر۔ اقبال کہتا ہے جس کی گھر بیٹھے ٹانگیں کانپ رہی ہو نا، اس کو کیا پتا ہو کہ میرے آقا و مولا سے تلوار اٹھا کر خود بدر میں کیسے تشریف لے کر گئے، احد میں کیسے تشریف لے کر گئے، خندق میں کیسے گئے، مراسی میں کیسے گئے، مستلق میں کیسے گئے، تبوک میں کیسے گئے۔ اقبال کہتا ہے جس کی گھر ٹانگیں کانپ رہی ہو اس کو کیا پتا ہو کہ امام حسین 72 لے کے کربلا کیسے گئے۔ یہ تو بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم جنگ چھیڑ کے رکھ دیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ ہمیں مذاق اڑاتے تھے کہ مولوی حلوہ کھاتے ہیں، ہم آپ کے لیے دیگیں پکواتے ہیں حلوے کے لیے، آپ حلوہ کھائیں، اور جو آپ کو مراد اور آپ کو جو بجٹ اور جو اسلحے ہیں اور جو وردیاں ہیں وہ ہم غریبوں کو پہنائیں۔ ہم جاتے ہیں فلسطین اور جا کر مسلمانوں کو کہتے ہیں
گوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی. یہ یورپی مورخ ہے، ہیڈلیم اس کا نام ہے. اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کبھی بھی صلاح الدین ایوبی اسلحہ کے اعتبار سے، کمک کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، ریزرو کے اعتبار سے، کسی بھی افرادی قوت کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، جدت کے اعتبار سے کبھی بھی صلاح الدین ایوبی عیسائیوں جرنیلوں کے آگے اور عیسائیوں فوجوں سے کبھی بھی طاقتور نہیں ہوا. اس نے کہا پھر تم شکست کیوں نہیں دے سکے؟ صلاح الدین ایوبی مصر سے نکلا اور جا فلسطین میں اسلام کا جھنڈا گاڑا، تم اسے شکست کیوں نہیں دے سکے؟ اس نے کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب صلاح الدین ایوبی کی فوجیں سامنے آتی تو ہماری 25 صفیں ہوتی اور اس کی 5 صفیں ہوتی، بلکہ ہم مسلمان فوجیوں کو شہید کر دے. صلاح الدین ایوبی کی جناب فوج کی تہس نہس اڑا دیتے، اس کی کئی صفیں اور ہٹا کے رکھ دیتے، ہمیں آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا. پھر اس نے کہا کہ تم اس پر فتح کیوں نہیں پا سکے؟ اس نے کہا صرف ایک وجہ ہے، مسلمانوں کے لشکر میں نعرہ تکبیر لگتا تھا، ان کے شہید ہوئے فوجی بھی دوبارہ تلواریں پکڑ کے لڑنا شروع کر دیتے تھے. بھائی یہی نعرہ ہے جس نعرے میں کشمیر فتح کروانا ہے. ہمیں اور کسی سے امید نہیں ہے، بس ساری امیدیں مان پڑ گئی ہیں. فلسطین کے مسئلے پہ تو بالکل مان پڑ گئی ہیں، اور یہی نعرہ ہے. یہ جب آج سے 3-4 سال پہلے جب بابا جی نے یہ نعرہ لگایا تو انڈیا کے اندر ہندوستان کے مسلمانوں نے میلاد شریف کی ریلی نکالی، اور نکالی بھی بریلی کے اندر. اور جب ریلی نکالی تو ریلی کے ساتھ مسلمان لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے تھے. ہندوؤں نے شکایت کر دی وہاں کی پولیس کو. انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو روکیں، ان کا جلوس آگے نہیں آنے دیں. انہوں نے کہا جی کیوں وہ اپنے نعرہ لگاتے ہوئے میلاد شریف کا جلوس لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جلوس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جو لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں نا، اگر یہ ایسے نعرہ لگاتے ہوئے آگے چلے گئے تو آگے ہمارے مندر ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس نعرے سے ہمارے مندر گر جائیں گے. اور یہی نعرہ ہے جو مسلمان کے اندر رمق پیدا کرتا ہے ایمان کی، اور دنیا کی طاقتیں رکھنے والے اور یہ کہنے والے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور مسلمان دہشت گرد ہو گئے ہیں. آج کسی نے اٹھ کر کہا ہے کہ کوئی یہودی دہشت گرد ہو گیا ہے، کسی امریکی نے، کسی یہودی نے کہا ہے کہ یہودی دہشت گرد ہو گئے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد بے یقینے ہو کر خود تلوار اٹھا نہیں سکتے، خود محمد عربی کے دین کی بات کر نہیں سکتے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان احد میں ایسے کر کے تلوار بلند کی، ایسے اوپر ہاتھ پہ تلوار بلند کی، فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ آگے آئے، حضور نے تلوار عطا نہیں کی. اتنی دیر میں ابو دجانہ سامنے آ گئے، کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا حق یہ ہے کہ یہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ کسی عورت، بچے اور مظلوم پر نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دے، یہ تلوار مجھے عطا کر دے. حضور نے تلوار عطا کر دی. حضرت ابو دجانہ ایسے مسلمانوں کی صفیں، ایسے حضور کے غلاموں کی صفیں، صحابہ کی صفیں لگی ہوئی، اور ایسے حضرت ابو دجانہ نکلے ایک جانب سے اور پوری صفوں کے آگے سامنے کافر کھڑے ہیں. ایسے پہلوانوں کی طرح ہاتھ کھول کر پہلوانہ چال چلنے لگے، کبھی دائیں سے بائیں، کبھی بائیں سے دائیں. جب جا رہے تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا اور یہ ساتھ میں پڑھ رہے کہ انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. کاج جو کھجوروں کے جھنڈ میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں کھڑے ہونا، اگلی صفوں میں کھڑے ہونا ہے، اور اگلی صف میں کھڑے ہو کر اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے. جب حضور نے دیکھا کہ ابو دجانہ بڑی آکڑ کے ساتھ تکبرانہ چال چل رہا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن اس کے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اوئے کوئی بات کرو. اور رہی پاکستانی سیاستدانوں کی بات تو وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھتا ہوں میں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب ہے، یہ سعودی مصر یہودی یہ بھی عذاب. ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب.
ہم ان کے بارے میں کیا لکھیں جو پاکستان کو لوٹ لوٹ کر اور پاکستان کے بقیے ادھیڑ کر لندن اپارٹمنٹس اور جناب سرے محل بنا کر آج سارے جناب دانت گرنے کے باوجود بھیڑیا اس امید پر آیا ہے کہ مجھے نیا مال اور نیا گوشت قوم کا خون چوسنے کو ملے گا، اور پاکستان کی جناب قرارداد پاکستان جہاں پیش کی گئی مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جناب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں سے شروع کروں۔ تو میں نے کہا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ آپ جناب قرض اتاروں ملک سواروں سے شروع کریں، آپ احمد قاسی کو امریکہ کے حوالے کرنے سے شروع کریں، آپ کارگل کے شہداء اور غازیوں کی پیٹھ میں چھرا کھونپنے سے شروع کریں، آپ جناب ہوائی جہاز بھر کر سعودیہ بھاگنے سے شروع کریں، آپ جناب عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کرنے سے شروع کریں، آپ 50 روپے کے اسٹامپ سے علاج کے نام پر ملک سے لندن بھاگنے کی رویداد شروع کریں، اور آخرین اخیر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کر سرے محل اور لندن میں اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں، قوم کی زمین کا سودا کس نے کیا ہے، قوم کے بچوں کو 2 وقت فیڈر چھین کر اپنے عیاشیوں اور بدماشیوں کے سامان کس نے پیدا کیے ہیں، قوم کی عزتوں کو پامال کر کر غیروں کے ہاتھوں پر بیعت کس نے کی ہے۔ اگر تمہیں نہیں پتا تو ہم تم کو بتاتے ہیں، اور یہ ہم تم کو بتا کر رہیں گے کہ ملک کے غدار تم ہو، کشمیر کے غدار تم ہو، کشمیر کے سوداگر تم ہو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم پیڈ بائی پاکستان ہیں، اور ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے، اور ہمارے علاج بھی پاکستان میں ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم بھی پاکستان میں ہے، ہمارا مستقبل بھی پاکستان میں ہے، ہماری جائیدادیں بھی پاکستان میں ہے۔ اور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں قوم کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا جو اپنی ماں کو کوریئر کرا دے وہ قوم بھی اتنی سادی اور وہ کھڑی ہو کر کہے کہ یہ ہمارے لیے آیا ہے، اور نعرہ لگ رہا ہے یقین سے امید سے یقین تک۔ میں نے کہا امید سے یقین تک نہیں، پلیز سے لعین تک۔ ابھی تو بہت ساری چیزوں کا حساب تم سے باقی ہے، یہ حساب لینا باقی ہے کہ ممتاز قادری کو پھانسی کس نے لگوایا، وہ کوئی اور ہے جو بھول گئے ہوں گے، مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اور یہ تو ابھی سوال باقی ہے کہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ کس نے مارا تھا، 7B اور 7C کس نے چینج کی تھی، اور جس وزیر کو زاہد حامد کو ہم نے استعفیٰ لیا اور حکومت سے باہر نکلوایا اس کو جناب مسلم لیگ نون کا لیگل ایڈوائزر آج تک کس نے رکھا ہوا ہے، اور تم سمجھتے ہو ہمیں پتہ نہیں ہے، سانو سارا پتہ ہے کہ کتی چورا نہ رلی ہوئی ہے۔ ہاں اسی سارا کچھ جان دیا، اور آج تک یہ مذاق اڑایا جاتا ہے جناب مولویوں نو کی پتا ہوئے۔ میں کہا بچوں تو مولوی ویکھے ہی نہیں، ہاں تو مولوی ویکھے نہیں ہیں، تو جاندہ نہیں ہے، جے مولوی ویکھنے ہی تا دیکھ امیر المجاہدین نو، جے مولوی ویکھنے ہی تا حسرت موہانی نو دیکھ۔ ایک قوم دا لیڈر ہے یار، میں نے تا ہاسا آندہ اور کہندے سن جیلچ کہ انہوں آلو گوشت 5 قسم دے، نال ابلے چاول، نال انڈے، نال ٹکیاں، ہر شے آ رہی تے اندر بہ کے روندہ راندہ سی۔ اے بھی قوم دا لیڈر ہے، اے بھی قوم دا لیڈر ہے، اور 50 روپے دے سٹام تے باہر نس گیا جڑا تواڈے واسطے جیل نہیں کٹ سکیا 4 دن، اور جناب لندن کھا کھا کے جناب KFC تے میکڈونلڈز تے رتیاں لال کھا کر کے ہن آئے گا نا میرے قوم دا بڑا درد ہے۔ میں کہا جنہوں ماں دا درد نہیں انہوں قوم دا درد ہے۔ ہاں خالی قادیانیوں دا یار نہیں ہے، اے مودی دا یار بھی ہے۔ ہاں اے سارا اسی جان دیا اجے تا الیکشن ایک بار نکلن کے تو گل لگے گی نا پتا، ایک گھر بہ کے چڑیاں مار دیں، ایک جلسہ کر کے مینار پاکستان نے سمجھ دیں پاکستان ساڑھے پیودہ ہو گیا۔ میں کہا انج نہیں، پوری ریاستی مشینری لا کے قوم دیاں بساں اور جناب ڈیزل چوری کر کے اور جناب ٹرانسپورٹر نو تنگ کر کے پورے رستے بند کر کے پھر پورا ملک بلا کے کیا جلسہ کر۔ میں کہا انج نہیں، جلسہ کر ایتھے آ کے، آج بھی جلسہ ہو جانا لگ جائے گا پتا، اور جلسہ ہوئے 24 گھنٹے دے نوٹس ہے، جدو جس کا دل کرے جتھے کرے اسی حاضر ہاں۔ سیاست کرن آئے ہو آؤ کھول کے کریں گے۔ اور بلے شاہ نے حضرت بلے شاہ نے فرمایا نا، بابا بلے شاہ نے، بلے شاہ پتہ تد لگ سی جا چڑی آئی ہاتھ بازا، اینج نہیں لوگے تے چڑیاں نہیں مارنیاں۔ یہ تو جب میدان اس پتہ لگے گا نا،
جدو اسی قوم نو دساں گے کہ اے چور اے ختم نبوت دیان او پرانے چور اور نویں بھیس پا کے اور جناب آج لیا جا رہا جی قوم نو اسی جناب ترقی دیں گے. میں کہا تیری 30 سالہ پرانی ترقی میں گجرات دے روڈوں تے ویکھ کے آ رہا 30 سالہ ترقی میں گجرات دے سٹرکچر نو ویکھ کے آ رہا اور میں لاہور تو چلیا تے گجرات تک جی ٹی روڈ نو بھی ویکھ کے آیا جناب سارا کچھ ویکھ کے آیا کہ اے تہاڈی 30 سالہ ترقی اور جناب اے اور کہنے جی کہاں ہے لبیک والے. میں نے کہا جہاں سے بلاؤ گے تمہارے گھر کے دروازے پہ آ کے دستک دے کے بتائیں گے کہ یہاں ہے لبیک والے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہمیں بات کرتے ہیں لبیک والے. میں نے کہا جن کی سیاست گٹیاں تو لے کے بوٹا تک تے بوٹا تو لے کے گٹیاں تک ہوئے وہ پنجابی سمجھتے ہو وہ پنجابی کہتے ہیں چھاجتا بولے بڑا پرون کیوں بولے پرون سمجھتے ہو وہ چھاننا جنہوں 100 سوراخ ہونے چھاننی کہتے ہو ہاں انہوں نے کہا چھاجتا بولے بڑا پرون اور چھاننی کیوں بولے جنہوں آپ 100 سوراخن جنہ دا لیڈر 50 روپے دے نس کے گیا ہوئے وہ گل کرے لبیک آلے آنے نال تے لبیک آلے تے جناب امیر المجاہدین 8 مہینے جیل کٹن تو بعد جا کے پوچھا میں کہا سناؤ بابا جی کی حال ہے تے کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے ساشفتہ سرے کا قفص میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا اور پسے دیوار زندہ رہا جنوں جمع ہمارا. اور کہنے مولوی میں کہا میں مولوی ویکھے نہیں تینوں انگریز نے سبق اور پڑھایا او مولوی سن جنہ 100 سالہ توڑا کڑا اصل انگریز ہے نا توڑا جناب آقا جڑا اصل توڑا انگریز ہے انہوں 100 سال تھے لڑ کے انہوں نسانے مولوی سن اور وہ کوئی اور نہیں سن حسرت کوہانی سی 27 سال ریزہ دی جیل کٹی اور انہوں نے مشقت لائی رکھے چکی پیسی اور چکی پیس کے بھی کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. اور ہمیں کہتے ہیں زور لایا اے جی بہت مشکلات آئی ہیں جماعتوں پر اور یہ ہوا لیڈر بھاگ گیا. میں نے کہا ایسے نہیں مشکلات آئی لبیک والوں پر پرچے بھی کٹے تھانوں میں بھی گئے جیلوں میں بھی گئے گولیاں بھی کھائی شیل بھی کھائے ہیلی کاپٹر سے گولیاں برسائیں جناب تمام فورسز کو کھڑا کر کے سامنے سیدھی گولیاں بھی مارے گئی لاشیں اٹھائیں زخمی اٹھائے مضروب اٹھائے سارا کچھ اٹھائے لیکن باہر آ کے یہ نہیں کیا کہ جناب میرا تو کوئی تعلق نہیں اے جناب آ کے کہنا جناب ہم فلاں ہیں میں کہے تھا لبیک والے جڑے کہتے ہیں کڑی پا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی تھانے جا کے بھی دہشت گردی لوا کے بھی جیلن جا کے بھی کال کوٹھیاں جا کے بھی کلعدم ہو کے بھی فور شیڈول لوا کے بھی جے بیڑا آیا تھا پھٹے دے چڑھ کے بھی لبیک اور کوئی اور ہون گے جنہوں کوئی اور رستے دکھانے ساڑھا کوئی مقصد نہیں اسی آیا حضور دے دین واسطے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے تے اے آلو گوشت ہون دے باوجود کوٹ لگ پاتے جروندے رہ سن تے وہ جناب سنتری جڑے انہاں دے اوتے سن میں نو آگے پوچھدے نا حافظ صاحب تسی تے بالکل کلے ہو انہاں کو تے چار مشکتی تے جناب وزیر اعظم والا پروٹوکول تے ایک کلاس لگی ہوئی ایسی لگی ہوئے میں کہا جھلیا وہ آئے سن مجبوری نال وہ آئے چوری کر کے اسی آیا محمد عربی دے نا تے ساڈا انہاں دا جوڑی کوئی نہیں اور ساڈا مقابلہ تھا یہودیاں نالے ساڈا مقابلہ تھا کافراں نالے ساڈا مقابلہ تھا گستاخاں نالے اے تے راہ دیاں کوڑ کلیاں اے تے انہاں دے جناب زر خرید غلامن کدی وزارت عظمیٰ دے نا تے وکدن کدی جناب صدارت دے نا تے وکدن کدی مشاورت دے نا تے وکدن کدی سٹیل مل دے نا تے وکدن کدی جناب عالمی بینک دی جناب زکات اور IMF دے کچھ ڈالر دے وس وکدن اور اے محمد عربی دے غلام بیٹھے ہوئے اے جناب اور جدو آ کے کہن کہ جناب عمران خان دے دور وچ اون دے جناب وزیر پیسے دی گڈیاں بھر کے آئے اور کہنے لگے کہ جناب آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے ہم بڑے افسوس سے جا رہے ہیں واپس آپ ہمیں نا امید بھیج رہے ہیں میں نے کہا جا کے اپنے وزیر اعظم کو کہہ دینا نا امید نہ ہو تمہارے پاکستان میں تمہاری حکومت کے نیچے آج بھی محمد عربی کے وہ غلام رہتے ہیں جن کو کائنات کی کوئی قیمت خرید نہیں سکتی اس بیچارے نہ گل کی کریے اسی تو انہوں کہنے سا بدے دا پتر بڑھ اسی انہوں کہنے سا جار کے کھا فانی ہے ارباب طرب کی کرسی قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی صدر ہو وزیر اعظم ہو کہ گورنر ہو دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی اسی کہنے سے آئے حکومت 4 دن دی آن جان والی چیز دے اور تھوڑا جار کے کھا وہ سمجھتے تھے کہ نہیں گوڑیاں نال شلہ نال تے جناب ظلم اور ستم کر کے مٹا لے جاؤں گے نہیں سلام اس پر کہ جس کے نام لے ہر زمانے میں
بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے۔